عیسیٰ صاحب کا یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت نکال کر وہ یہاں تشریف لائے، اور تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں محمد احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سپریم کورٹ کا جو بنیاد ہے وہ 2003 میں رکھی گئی، اور اس کے بعد یہ 16ویں جو ہے رپورٹر ہیں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ریگولر، ان کی ایک تنظیم ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ریگولر رپورٹر ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر، جو ریگولر یہاں بینچ کو کور کرتے ہیں، ان کی ایک تنظیم بنائی گئی اور اسی کے تحت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو اس ایسوسی ایشن کا یہ بھی خاصہ ہے کہ یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کو اب جو اس 2020 کے جو الیکشن تھے، 19 کے الیکشن تھے، اس کے بعد اب صدر عبدالقیوم صدیقی صاحب کو منتخب کیا گیا، اور خاص طور پہ یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے الیکشن کمشنر تھے راشد حبیب صاحب، جن کا تعلق ARY سے ہے۔ انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے یہ الیکشن کروائے، اور جس کے نتیجے میں یہ ہماری جو ہے باڈی جو ہے منتخب ہوئی۔ تو باقاعدہ جو ہے حلف برداری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں تمام جو ہمارے عہدے داران ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں تاکہ جو ہے حلف برداری کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھایا جا سکے۔ اور جسٹس قاضی رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالقیوم صدیقی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ بطور عہدیدار پریس ایسوسی اور عہدیدار پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے مجھے جو ذمہ داری کے ساتھ اور بطریق احسن نبھاؤں گا، اسے پوری یہ کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ذاتی مفاد یہ کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ذاتی مفاد یا عناد کو آڑے نہیں آنے دوں گا، یا عناد کو آڑے نہیں آنے دوں گا، یہ کہ میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے آئین کی مکمل پاسداری کروں گا۔ یہ کہ میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے آئین کی مکمل پاسداری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مبارک آ جاؤ۔ سپریم کورٹ عبدالقیوم صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو شیلڈ پیش کریں اور گلدستہ بھی پیش کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب آنریبل جسٹس قاضی فائز صاحب، ہم آپ کے بہت تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور پریس ایسوسی ایشن آف دی سپریم کورٹ جو ہے اس کو اپنا وقت دیا۔ یہاں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چار باتیں جو ہیں وہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی اچھی طرح علم ہے کہ 184(3) کا حوالے سے جو آپ کے نوٹ ہیں، اور پھر آپ مستقبل میں ماشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنیں گے، تو ہماری توقع یہ ہے کہ وہ جو آپ کی کوشش ہے 184(3) کے حوالے سے کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان کا تعین ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں ریسنٹ پاسٹ کی ہی بات ہے کہ 184(3) جو ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی حکومتوں کو گرانے کا جو ہے وہ سلسلہ اس نے شروع کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ کے فیصلے اس بات کے گواہ ہیں کہ جمہوریت کے اندر
آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ، کیونکہ آج ہمیں عدلیہ بھی جو ہے وہ دباؤ کے اندر نظر آتی ہے. تو آپ جیسے آزاد منچ، راست گو اور دلیر جج جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہیں. میری یہ ان گزارشات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اس تقریب سے خطاب کریں. بہت شکریہ آپ کا. ادھر آپ کی ہیٹنگ وہ بند ہوئی ہے ایئر کنڈیشننگ نہیں سر، چل رہی. چل رہی ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور آپ سب حضرات کا جنہوں نے آج اوت لیا ہے. مگر ایک گلا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اپنا. دیکھیں آئین میں ایک شک ہے، پارٹیسپیشن آف ویمن ایکول پارٹیسپیشن آف ویمن. تو وہ امید ہے کہ اگلی دفعہ اٹ ول the other gender will be well represented. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب آپ کسی تقریب میں جائیں اور آپ سے بہتر وہاں اردو بولنے والے ہوں تو اردو میں کبھی بات نہ کیجیے گا. یا انگریزی کے صحافی کم ہیں تو میں اس لیے انگریزی میں بات کرتا ہوں. مگر اس سے پہلے میں صرف 2 باتیں کر دوں. ایک تو میں آپ کے نئے صدر عبدالقیوم صدیقی کی بات ہی کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ جرنلزم از ناٹ اے پروفیشن بٹ اے پیشن. ٹھیک ہے. اور ایک پروگرام انہی کا تھا ان کے متعلق. انہوں نے ایک سٹوری اپنی بتائی کہ کیسے انہوں نے آغاز کیا، اور ایک کوئی ادارہ تھا نگہبان، اور وہاں ایک بچے سوئسائڈ لڑکے نے کیا تھا 10 سال کے، مگر انہوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہے سوئسائڈ نہیں تھا بلکہ قتل تھا. تو جرنلزم کبھی کبھی صرف بہت سارے اور بھی کام کرتی ہے. ایڈ ٹو جسٹس. ابھی اس کیس میں انہوں نے پولیس، پروسیکیوشن اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جج کا بھی کردار ادا کیا، کیونکہ وہ بیچارہ یہی لوگ سمجھتے کہ اس نے خودکشی کی ہے. تو اس سے 2 نقصان ہوتے. ایک تو سچ سامنے نہیں آتا اور اس کا نام بدنام رہتا، اور اس کے خاندان کا نام بدنام رہتا کہ خودکشی کی ہے، جو کہ جس پہ ممنوعت ہے. اور دوسری بات، پتہ نہیں میرا شاید تعلق جرنلزم سے زیادہ ہے یا آپ کا. میں نے یہ ایک کتاب لکھی تھی، یہ 1997 میں. یہ سارے اس کا عنوان ہے ماس میڈیا لاز اینڈ ریگولیشنز ان پاکستان. یہ ایشین میڈیا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سینٹر آف سنگاپور، یہ انہوں نے پبلش کی تھی. انہوں نے تمام ساک ریجنز میں کتابیں شائع کی تھیں. تو جاوید جبار صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ جی وہ اس پہ کامنٹری لکھنا چاہتے ہیں، میں کلیکٹ کر لوں لاس. میں سمجھا 1-2 قوانین ہوں گے تو مشکل کام نہیں ہوگا، مگر بہت وقت لگا. اور تمام بنگلہ دیش، ہندوستان، نیپال، سری لنکا، ان کی سب کتابیں میرے خیال میں اس کے 1/3 یا 1/4 ہوں گی. اور بلوچستان میں جو قانون جو تھے پریس کے متعلق وہ بہت سارے تھے. تو یہ 1997 کی بات ہے جب یہ پبلش ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ اسی عنوان کی ایک اور کتاب دیکھی. میں نے اٹھائی اور دیکھا، میں نے کہا شاید کسی نے نیا کوئی اس میں باتیں کی ہیں. انہوں نے میری کتاب کی بالکل نقل کر دی تھی اور اکنالج بھی نہیں کیا. تو میں اس لیے لایا ہوں ثبوت کے طور پہ، میں نے ان کی نہیں نقل کی، انہوں نے میری نقل کی ہے. جی، فریڈم آف دا پریس. وہ علی اگر آپ میں کچھ اتنے مجھے نہیں پتا تھا، میں چند ہی لوگ ہوں گے تو یہ میں انگریزی میں خطاب کروں گا. اور اس میں میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ کیا ہے فریڈم آف دا پریس ان پاکستان. Thank you for inviting me to speak today. You have asked me to administer an oath to your president and the executive body. اتار لوں اگر آپ کو اجازت ہے. Judges, other constitutional office holders and the members of the armed forces are required to take the oath as prescribed in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Journalists are not required to take an oath. Therefore, volunteering to do so is a testament to your integrity. I pray that you have the strength to abide by the oath and withstand outside pressure.
how very different this country would have been if oaths were abided by. Article 19 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression as a fundamental right. The Constitution, enacted on 12th April 1973 by the people's elected representatives, guarantees the enforcement of all fundamental rights, a reiteration of the vision of Pakistan envisaged in the 1949 Objectives Resolution, which included freedom of thought and of expression. The Objectives Resolution is now a part of the Constitution of Pakistan by virtue of Article 2A. The 18th Amendment added another fundamental right to the Constitution, that is Article 19A, the right to have access to information in all matters of public importance. This addition made freedom of speech and expression and the freedom of the press more effective. The Federation and each province enacted laws that provide the mechanism enabling citizens to obtain information. I have listed the names of these laws, both federal and by each province, whereby you can obtain any information, and the government of the province or of the federation are bound to provide you this information. A vigilant and courageous press provides a public service. We often forget this. Chief Justice Evans Hughes of the US Supreme Court about 90 years ago said, "The administration of government has become more complex, the opportunities for malfeasance and corruption have multiplied, crime has grown to more serious proportions, and the danger of its protection by unfaithful officials and the impairment of the fundamental security of life and property by criminal alliances and official neglect emphasizes the primary need of a vigilant and courageous press." This was said 90 years ago in the United States of America Supreme Court. I've given references to the case laws at the bottom of the paper. Informed citizens, including journalists, can better identify wrongdoing in governance and demand accountability. And if those exercising power know that they are subject to public scrutiny, they are less likely to abuse power. Without these mechanisms, corruption and misgovernance can run unquestioned and unchecked. In 1991, when I was still a lawyer, I wrote an article titled "Freedom for the Thought We Hate," in which I mentioned the recent PTV's Khabarnama, which broadcast the Minister for Interior's criticism of the leader of the opposition's speech, but whose speech was never broadcast. So you have to figure out from the criticism what the speech was. I wonder if this is still happening in Pakistan. The title of my article was an extract from the rebuke by the celebrated Justice Oliver Wendell Holmes of the US Supreme Court. Quote, "If there is any principle of the Constitution that more imperatively calls for attachment than any other, it is the principle of free thought. Not free thought for those who agree with us, but freedom for the thought we hate. Presenting only one side of a story, broadcasting selected messages, and controlling the media is not permissible." Mr. Fatehab Ali Khan, the president of the Mazdoor Kisan Party, filed a petition in the Sindh High Court against two public corporations seeking equal coverage of political parties. Chief Justice Ajmal Mia, who was then the Chief Justice of the Sindh High Court and later became the Chief Justice of Pakistan, wrote, "It is unfortunate to observe that the Broadcasting Corporation and Television Corporation have not been able to establish their credibility as independent organs. The respondent corporations, being public functionaries, are expected to act in a fair, just, and equitable manner and to treat all alike as enjoined by Article 4 of the Constitution." Another significant judgment on keeping public corporations free from government control and press was by a three-member bench of the Lahore High Court, and all these three judges of the Lahore High Court were subsequently elevated to the Supreme Court. The court held that Pakistan Television Corporation and Pakistan Broadcasting Corporation were public services and were required by their own charter to maintain a balance while bringing national activities to public awareness
and to present views in relation thereto in an accurate and impartial and balanced manner. The court also drew a distinction between the Prime Minister addressing the nation in his capacity as Prime Minister and when he spoke as party's leader. If the Prime Minister spoke as a party leader, then the opposition was entitled to equal coverage, and if this was not done, it would be clearly discriminatory and not permissible. The principle that would equally apply to every minister and every other spokesperson. A free and robust press is the backbone of a democracy. It serves both as a conscience and as a mirror. Without a free press, democracy quickly descends into an empty word, with its principles reduced to hollow ideas. Throughout history, totalitarian regimes have suppressed the press and imposed censorship. In Pakistan, freedom of the press is stipulated as a fundamental right. Fundamental rights enshrined in the Constitution are not favors which may be bestowed on the people. Violating fundamental rights is a violation of the Constitution. Obedience to the Constitution is the inviolable obligation of every citizen, as Article 5 provides. Anyone curtailing it is an enemy of the people and the Constitution and must be held accountable. When citizens fight for press freedom, they fight for their own rights. If the people surrender their right to free speech and expression or permit the censorship of the press, it will not be long before other guaranteed freedoms are taken away. A free press is vital to disseminate the voice of the people. It is also necessary to expose injustice, wrongdoing, corruption, and high-handedness. Almighty Allah also enjoins that we speak up against injustice, wrongdoing, and corruption. I have given the references to the verses of the Holy Quran. To countenance restrictions on free speech and expression offends an essential article of the Islamic faith. Incidentally, it's interesting that Article 19 was the article mentioned in the Declaration of Human Rights and is also the same article which was chosen in the Constitution of Pakistan. And Article 19, as you all will know better, is mentioned somewhere else, not as an article, but number 19 is mentioned as in somewhere else as well. In a verse of the Holy Quran, alayha tisata ashara, and over it are 19. One of the mysterious verses of the Holy Quran. Was 19 chosen because it was mentioned in the Quran? That's a question which you may want to ponder. Article 19 is a prime number, and there are some very interesting articles on the Holy Quran with regard to Article 19 which you may want to look up. This is from the 74th Surah of the Holy Quran, verse 30. There may be times when one is absolutely certain of the validity of one's views, but even disagreeable speech and expression of others must not be curbed. The writer and law professor, Richard Dooling writes, quote, "The more certain you are, the more you should resist the temptation to silence those who disagree." During the premiership of Liaquat Ali Khan, who was Pakistan's first Prime Minister and the right-hand man of the Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan signed and bound itself to the Universal Declaration of Human Rights. Pakistan had the distinction of being amongst the original 48 signatories to the declaration, which has now been signed by 150 countries. Article 19 of this declaration relates to press freedom. Everyone has the right, and I quote, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." Pakistan made an auspicious beginning, a righteous commitment by Pakistan's first elected Prime Minister 72 years ago. Is this commitment and guarantee of a free press burning bright, or is it being extinguished? Reporters Without Frontiers
is an international non-profit organization which has consultative status with the United Nations, UNESCO, and the Council of Europe. I mentioned this to show its credibility. This organization publishes the World Press Freedom Index, evaluating 180 countries and ranks them according to the prevalence of press freedom. Its rankings reveal that we are not living up to what Pakistan's founders wanted. In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position in terms of the Freedom Index. It then slipped to the 142nd position in 2019 and then took the plunge to a shameful 145th position. The Honorable Muhammad Ali Jinnah, as a member of the Legislative Council, stood before a foreign occupying power and spoke against the Press Act, which the British had introduced, and which he said was a striking blow to the liberty of the press which we all prize, unquote. He called to, quote, protect those journalists who are doing their duty and who are serving both the public and the government by criticizing the government freely, independently, honestly, which is an education for any government. An education for any government. I always welcome when I am criticized because I may be educated and do better next time. I wish you all every success, for without your voices, we risk losing our way, losing our constitution and our nation. Thank you, ladies and gentlemen, once again for this great honor. इंतज़ार कर रहे थे, तो अब तकरीब का जो हम इख्तिताम करेंगे, तमाम दोस्तों के लिए चाय का इंतज़ाम है साथ।